فاتحہ۔ ایک بندے کو یہاں پہ کھڑا کیجیے، پراپر مائک لگائے۔ مین یہ ہے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، ثم الصلاة والسلام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ العظمیٰ قاضی نور اللہ شستری اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن کی جس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ظاہراً یہ آیت مختصر ہے، چھوٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے مصداق اگر کوئی ہو سکتے ہیں یا تو محمد و آل محمد ہو سکتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر کہ جہاں پر مجالسوں کا انعقاد کیا گیا ہے اور مجالسیں بھی وہاں رکھی گئی ہیں کہ جو شہید کی بارگاہ ہے، اور یہ شہید کوئی عام شہید نہیں ہے، یہ شہید وہ شہید ہے کہ جن کے واسطے سے اور وسیلے سے مومنین کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہت معذرت کے ساتھ اس بارگاہ کو، اس درگاہ کو، اس روضے کو آپ دوسری بارگاہوں جیسا نہ سمجھ لیجئے گا کہ مثال کے طور پر کچھوچا چلے گئے یا اجمیر چلے گئے یا دیوا چلے گئے، نہیں، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، قاضی نور اللہ شستری کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ جو آپ کی تاریخ ملتی ہے تو اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ آپ کی جو ولادت ہوئی
ایران میں ہوئی. ایران کے ایک شہر شستر، آپ کی ولادت 956 ہجری میں ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مشہد مقدس گئے. وہاں آپ کے لیے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے اساتذہ موجود تھے، استاد موجود تھے، علماء موجود تھے، مراجع موجود تھے. آپ نے مشہد مقدس میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کری. یعنی جس زمانے میں شستر سے مشہد گئے ہیں قاضی نور اللہ شستری، آپ کی عمر 23 برس تھی. 23 برس کی عمر میں آپ مشہد مقدس گئے اور 18 برس آپ نے مشہد میں تعلیم حاصل کری. جب ایران کے حالات شیعوں کے لیے، تشیعوں کے لیے خطرناک ہونے لگے تو اس زمانے میں آپ نے ہندوستان ہجرت کری اور آپ ہندوستان تشریف لائے. بہرحال ہندوستان میں مغلوں کا دور تھا، مغل سلطنت تھی، مغل بادشاہ تھا. لہٰذا جب آپ تشریف لائے تو اس زمانے میں اکبر موجود تھا. لہٰذا اکبر نے آپ کو ایک مرتبہ دیا، ایک مقام دیا اور آپ کو قاضی منتخب کر دیا. یعنی جب ہندوستان آئے تب جا کر نور اللہ شستری قاضی منتخب کیے گئے اور آپ لاہور میں رہے کچھ عرصہ، وہاں بھی آپ قاضی تھے. اور آپ پھر آگرہ تشریف لائے تو آپ کو چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء کا لقب دیا گیا، یعنی چیف جسٹس آف انڈیا کا لقب دیا گیا. اور قاضی نور اللہ شستری کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ جب آپ فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان میں اس زمانے میں، اس دور میں بھی مسلمانوں کے 4 مسلک موجود تھے. حنفی موجود تھے، مالکی موجود تھے، شافعی موجود تھے، حنبلی موجود تھے. لہٰذا قاضی نور اللہ شستری جب اکبر کے دربار میں آئے ہیں تو اکبر سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس ملک میں مسلمانوں کے 4 مسلک موجود ہیں، لہٰذا ہر مسلک کا فیصلہ میں اس کی فقہ کے اعتبار سے کروں گا. یعنی یہ ہے عالم آپ کے علم کا، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے مقام. اور عزیزان گرامی، جو قاضی نور اللہ شستری نے کہا تھا اس کے اوپر عمل پیرا رہے. جب بھی کوئی مقدمہ آتا تھا، جب بھی کوئی فیصلہ آتا تھا تو آپ فیصلہ کرتے تھے اس شخص کی فقہ کے اعتبار سے. یعنی جو جس مسلک کا ہوتا تھا اس مسلک کی فقہ کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا. لیکن عزیزان گرامی، کرامت، ایک عجیب کرامت تھی قاضی صاحب کی. کرامت یہ تھی کہ جو نتیجہ نکلتا تھا وہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے نکلتا تھا. یعنی فیصلہ کر رہے ہیں ان کی فقہ کے اعتبار سے، لیکن جو نتیجہ دے رہے ہیں فیصلہ نکال کے وہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے دے رہے ہیں. لہٰذا اسی طریقے سے آپ ایک دن فیصلہ کر رہے تھے اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں. لہٰذا جیسے ہی امیر المومنین کا نام آیا آپ کی زبان کے اوپر تو آپ نے امیر المومنین کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا. جیسے ہی علیہ السلام لگایا، اس زمانے میں بھی کچھ ملا موجود تھے، کیونکہ اس زمانے میں بھی کچھ درباری ملا موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود ہیں. لہٰذا فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ ان علماء کے درمیان آپ مشخص کیجئے کہ کون علماء حق ہے اور کون علماء سو ہیں. لہذا سب کو ایک ہی فہرست میں نہ لے لیجئے. اس زمانے میں بھی علماء سو موجود تھے، برے علماء، اور وہ علماء بھی موجود تھے کہ جو حق پہ تھے، حقانیت کو بیان کرتے تھے، کہ جس میں نور اللہ شستری کا نام آتا ہے. تو جب آپ نے امیر المومنین کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا تو ان ملاؤں نے جا کر کے اکبر سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو رافضی ہیں، یہ فیصلہ ضرور ہماری فقہ کے اعتبار سے کر رہے ہیں لیکن یہ علی کے نام کے آگے علیہ السلام لگا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اسی سے بغض کا عالم دیکھ لیجئے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں کتنا بغض تھا. لہٰذا اکبر کے سامنے پیش کیا گیا یہ مقدمہ. اکبر نے بلایا نور اللہ شستری کو، آپ تشریف لائے، آپ کے لیے کرسی رکھی گئی اور آ کر کے بیٹھ گئے. اکبر نے پوچھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیکھے ہوئے ان مولویوں کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم نے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین کے لیے کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی،
ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ کہ تم نے نہیں سنا کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، کہ کتابوں میں درج نہیں ہے؟ تمام مفتی، تمام درباری علماء جو دربار میں موجود تھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ حدیث معتبر بھی ہے، مستند بھی ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب قاضی صاحب اکبر کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کے یہ کہنے لگے بس علیہ السلام کہنے کا حق علی ابن ابی طالبی کو تو ہے۔ لہٰذا اگر علی کے نام کے آگے علیہ السلام نہیں لگایا جائے گا تو کس کے نام کے آگے علیہ السلام لگایا جائے گا؟ لہٰذا اس طریقے سے، اس حکمت کے ذریعے سے قاضی نور اللہ شستری نے اکبر کے دربار میں فیصلے سنائے۔ اور عزیزان گرامی، یہی ہیں قاضی صاحب کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں تقیے کے ساتھ شیعت کی تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جو باطل حکومت میں رہ کر بھی حق کی پیروی کر رہے تھے، حق کا ساتھ دے رہے تھے۔ بہلول پاگل تھے نعوذ باللہ، بہلول کی تو عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، دنیا کی عقلیں ایک طرف تھی، بہلول کی عقلیں ایک طرف تھی۔ لہذا اس زمانے میں کہ جو ہارون رشید کا زمانہ تھا، عباسی حکومت کا زمانہ تھا، بہرحال جناب بہلول اپنے زمانہ کے دانا تھے۔ کیوں کہا جاتا بہلول دانا؟ کیونکہ سمجھدار تھے، عاقل تھے، باشعور تھے، عالم تھے۔ لہذا اس زمانے میں ہارون رشید کو قاضی چاہیے تھا، کوئی جج چاہیے تھا کہ جو فیصلے سنا سکے، حکومت کا قاضی۔ لہذا لوگوں نے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ بھائی اس زمانے میں اگر کوئی باصلاحیت ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، جو شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ صرف ایک ہے، اس کا نام ہے بہلول۔ عزیزان گرامی، در حقیقت میں یہ ہمارے لیے پیغام ہے، تشیع کے لیے پیغام ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو، تعداد میں کتنے کم ہی کیوں نہ ہو، جب مصیبت کا وقت دنیا کے اوپر آتا ہے تو وہ اہل بیت کو پکارتے ہیں یا ان کے چاہنے والوں کو پکارتے ہیں۔ لہذا ہارون رشید نے بہلول کو اپنے دربار میں طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے بہلول، ہمارے پاس کوئی قاضی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جج موجود نہیں ہے جو حکومت کی طرف سے پیروی کرے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہماری حکومت کی جانب سے، یعنی عباسی حکومت کی جانب سے قاضی بن جاؤ۔ اب عزیزان گرامی، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ بغیر اہل بیت علیہ السلام کے مشورے کے یا بغیر امام وقت کی رضا کے قاضی بن جاتے، یہ منصب کو اختیار کر لیتے یا عہدے کو اختیار کر لیتے۔ جیسے اس زمانے میں ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں کہ ان کو ذرا سا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اکڑ جاتے ہیں، وہ سلام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء آ کر کے ہم سے ملیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بلایا جائے۔ ارے اگر اہل بیت کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے چاہنے والوں کی سیرت کو دیکھو، کیونکہ امام وقت سے اجازت چاہیے تھی۔ لہذا بہلول کے ساتھ کچھ چاہنے والے پہنچے امام کے خدمت میں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ اب کیونکہ امام خود قید خانے میں موجود تھے، زندان میں موجود تھے، امام کو قید کر کے رکھا گیا تھا، لہٰذا عمومی طور کے اوپر اس زمانے میں کرتے یہ کیسے پوچھتے اور امام کیسے جواب دیتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ اگر امام کسی سے بھی بات کر لیتے تھے تو دشمنوں کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، یہ امام کا شیعہ ہے، اور اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب خصوصی طور کے اوپر جناب بہلول دانا کچھ چاہنے والوں کے ساتھ امام سے ملنے زندان میں پہنچے اور یہ پوچھا امام سے کہ اے فرزند رسول، اب ہم کیا کریں؟ ایک دن کی مہلت لی تھی نا بہلول نے، پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ساتویں امام نے جواب دیا جیم۔ جواب نہیں دیا، صرف ایک حرف کہا، جیم۔ اب تین لوگ تھے، ایک بہلول تھے اور دو اور چاہنے والے تھے۔ ایک چاہنے والے نے اس جیم سے مراد جبل لیا، یعنی پہاڑ لیا، لہٰذا وہ بغداد سے نکل کے ایک پہاڑ کے اوپر چلا گیا اپنے ایمان کی حفاظت کرنے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ دوسرا شخص جو ساتھ میں آیا تھا اس نے جیم سے مراد جمل لیا، وہ اونٹ پہ بیٹھا اور صحراؤں میں چلا گیا، اس نے بھی اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اب آخر میں بچے جناب بہلول دانا۔ اب امام نے ان کے سامنے بھی جیم کہا تھا، تو اب اس جیم سے مراد جناب بہلول دانا نے جنون لے لیا۔ توجہ عزیزان گرامی،
اس جیم سے مراد جناب بہلول دانا نے جیم لے لیا، جیم سے مراد جنون لے لیا، یعنی قیامت تک کے لیے جناب بہلول دانا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے امام کے اطاعت گزار ہوں۔ لہٰذا اگر امام ایک حرف کہہ دیتا ہے تو وہ اس کے بھی مطیع ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور حرفوں کو سمجھتے ہیں، امام کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، امام کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا خاموشی سے زندان سے چلے آئے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن سے کیا ہوا بہلول کے ساتھ کہ بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے ایک لکڑی کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور اس کو ہکا رہے ہیں۔ جب سپاہیوں نے دیکھا، ہارون رشید کے سپاہیوں نے دیکھا کہ بہلول کا یہ عالم ہے کہ ایک لکڑی کا گھوڑا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو ہکا رہے ہیں، جا کر کے ہارون کو بتایا کہ بھائی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں بہلول دانا، جن کو آپ نے کل بلایا تھا کہ وہ قاضی بن جائیں، قاضی و قضا بن جائیں، وہ تو ایک لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس لکڑی کے گھوڑے کو ہکا رہے ہیں۔ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ان کا شعور کام نہیں کر رہا ہے، گویا وہ مجنون ہو گئے ہیں، جنون طاری ہو گیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہارون رشید بھی بہلول کے جانتا تھا۔ ہارون نے جوابی سپاہیوں کو دیا، بہلول مجنون نہیں ہوئے ہیں، بہلول نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے۔ لہذا بہلول نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا، مجنون بن کے دین کی حفاظت کر لی، دین کے محافظ بن گئے۔ یہی بہلول دانا ہے۔ بغداد میں گھوما کرتے تھے، کبھی قبرستان میں جا رہے ہیں، کبھی صحراؤں میں جا رہے ہیں، کبھی دربار میں آ رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ایک دن ہارون رشید کو فکر بہت رہتی تھی بہلول کی، کیونکہ خاص چاہنے والے تھے امام کے، لہذا کہا کہ جاؤ بہلول کے لیے خاص قسم کی غذا بہلول کو جا کر کے پیش کر دو۔ سپاہیوں سے کہا، سپاہی ہارون کی طرف سے خاص غذا، چرگا کہا جاتا تھا مرغ اس زمانے میں، وہ لے کر کے بہلول کے پاس آئے۔ بہلول قبرستان میں موجود تھے، لہذا جیسے ہی بہلول کے سامنے اس چرغے کو پیش کیا گیا، اس مرغ کو پیش کیا گیا، اس خان کو پیش کیا گیا، بہلول نے کہا کس نے بھجوایا ہے؟ سپاہیوں نے کہا یہ ہارون نے بھجوایا ہے، بادشاہ وقت نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ اب بہلول کا جواب سنیے گا عزیزان گرامی، بہلول یہ کہتے ہیں کہ اس کھانے کو کتوں کے بیچ میں جا کے ڈال دو۔ اب سپاہی ایک مرتبہ بھڑک گئے کہ خلیفہ وقت نے، بادشاہ وقت نے تمہارے لیے خاص قسم کی غذا بھجوائی ہے، خاص قسم کا کھانا بھجوایا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ کتوں میں ڈال دو۔ اب بہلول ان کو قریب بلاتے ہیں، نزدیک بلاتے ہیں، اور ان کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ آہستہ بولو، اگر کتوں نے سن لیا تو وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے مزاج بہلول دانا کا، یہ ایمان ہے پختہ، یہ عقیدہ ہے پختہ، اہل بیت سے محبت ہے پختہ، اس کا نتیجہ ہے۔ یہی بہلول ہے کہ جب زمین کے اوپر نہ کہ آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر جب لکیریں کھینچ دیا کرتے تھے تو وہ زمین عام زمین نہیں رہتی تھی بلکہ جنت بن جایا کرتی تھی۔ بہلول لکیریں کھینچ رہے ہیں، ہارون گزر رہا ہے، بہلول نے ہارون سے پوچھا جنت خریدنا ہے؟ ہارون نے کہا مجھے تمہاری جنت نہیں چاہیے۔ پیچھے پیچھے زبیدہ آ رہی تھی، ہارون کی زوجہ آ رہی تھی، زبیدہ سے کہا جنت خریدنا ہے؟ زبیدہ نے کہا ہاں خریدنا ہے۔ لہٰذا بہلول نے وہ جنت زبیدہ کو دے دی۔ دن گزر گیا، رات آیا، ہارون سویا، خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، محشر کا میدان ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے ہی زبیدہ کی نوبت آئی، زبیدہ سے فرشتوں نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہارون بھی چاہتا تھا کہ جنت میں داخل ہو جائے، ایک مرتبہ فرشتوں نے روک دیا اور کہا اے ہارون تمہارا مقام جنت میں نہیں ہے بلکہ جہنم میں، جہنم میں ہے۔ لہٰذا اگلے دن دوڑا دوڑا بادشاہ وقت ہارون رشید بہلول کے پاس آیا، اور آنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ وہ جنت جو کل تم مجھے دے رہے تھے اس جنت کو آج مجھے دے دو۔ بھائی توجہ عزیزان گرامی، اب بہلول دانا ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے شیعہ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ میں جنت ان کو دیتا ہوں کہ جو بغیر دیکھے اس جنت پہ عقیدہ رکھے۔ بھئی تعجب اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ ہارون نے خواب میں جب دیکھا تب بہلول کے پاس آئے، تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ بہلول کو کیسے خبر ہوئی ہارون کے خواب کی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔
لہٰذا یہ ہیں بہلول دانا، تاریخ کا دوسرا شخص اور دوسری شخصیت۔ تاریخ کی تیسری شخصیت جناب علی ابن اختین۔ جناب علی ابن اختین کون ہے؟ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے۔ ہارون کے زمانے میں جناب سے لہذا بلایا علی ابن اختین کو۔ علی ابن اختین آ کر کے ہارون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ہارون یہ کہتا ہے کہ اے علی ابن اختین، آپ اس زمانے کے پڑھے لکھے شخص ہیں، باصلاحیت شخصیت ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری حکومت کی جانب سے کوفے کے گورنر بن جائیے۔ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے گا، اس زمانے کا حاکم، اس زمانے کا پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر اگر ہم میں سے، آپ میں سے کسی کو بھی اپنے پاس بلائے اور یہ کہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یو پی کا چیف منسٹر ہم آپ کو بنا دیں، تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، میرا جواب کیا ہوگا؟ فوراً میں کہوں گا میں بننے کے لیے تیار ہوں، میں بننے کے لیے راضی ہوں، لیکن عزیزان گرامی ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا علی ابن اختین نے ایک دن کا وقت مانگا، آئے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد فرمایا، اے فرزند رسول، ہارون نے مجھے بلایا تھا اور بلانے کے بعد اس طرح کی پیشکش میرے سامنے رکھی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اگر تم اسے قبول نہیں کرو گے تو ہم تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں قتل کیا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم گورنر بن جاؤ کوفے کے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ توجہ عزیزان گرامی، کچھ شرط نہ، لوگوں تک پہنچانا پہلی شرط رکھی، یعنی علوم آل محمد کو لوگوں تک منتقل کرنا، ان تک پہنچانا۔ دوسرا، امام نے فرمایا کہ اے علی ابن اختین، جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ، ہمارا ماننے والا، ہمارا عقیدت مند تمہارے پاس اپنے کسی بھی کام کو لے کر کے آئے تو اس کی مدد کرنا، اس کو بھگا مت دینا، اس کو منع مت کر دینا، اس کے کام آنا۔ یہ دوسری شرط رکھی۔ تیسری شرط یہ رکھی امام نے کہ اے علی ابن اختین، بیت المال سے تم دین کے اوپر اس مال کو صرف کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بیت المال کے جو تمہارے پاس موجود ہے وہ دوسری چیزوں کے اوپر خرچ کیا جائے، بلکہ اس کو صحیح معنی میں دین کے اوپر خرچ کرنا۔ اس طرح کی کچھ شرائط امام نے علی ابن اختین کے سامنے رکھی۔ علی ابن اختین نے ان تمام شرائط کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد آپ کوفے کے گورنر بن گئے۔ وقت گزرا، سال گزرے، کچھ وقت کے بعد ایک شخص علی ابن اختین سے ملنے کے لیے اپنے کسی کام کو لے کر کے علی ابن اختین کے پاس پہنچا۔ علی ابن اختین گھر میں موجود تھے، کہیں سفر سے واپس لوٹے تھے، گھر کے اندر موجود تھے۔ جب وہ شخص اپنے کسی کام کو لے کر کے غریب انسان پہنچا تو علی ابن اختین اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اپنے غلام سے یہ کہلوا دیا کہ وہ شخص جو دروازے پہ آیا اس سے کہہ دو کہ میں موجود نہیں ہوں۔ اب وہ غلام آتا ہے، نوکر آتا ہے، آ کر کے دروازے پہ یہ کہہ دیتا ہے کہ علی ابن اختین تو اس وقت گھر پہ موجود نہیں، جبکہ موجود تھے، گھر کے اندر موجود تھے۔ جیسے اس زمانے میں ہم سے کوئی ملنے آتا ہے تو گھر میں ہم ہوتے ہیں، ہم بچے سے کیا کہلواتے ہیں؟ کہہ دو بیٹا پاپا موجود نہیں ہے یا ابا موجود نہیں ہے، تو وہ بچہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ موجود نہیں ہے۔ عام طور سے یہ بچے معصومیت میں کہہ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے علی ابن اختین نے بھی اسی طریقے سے غلام سے کہلوا دیا کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ غلام نے کہہ دیا، وہ بیچارہ غریب انسان جو اپنے کسی کام کو لے کر کے آیا تو وہ واپس چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد علی ابن اختین گئے حج کے موقع پہ مکے، حج کو مکمل کیا اور مدینے آئے تاکہ فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ لہذا جیسے ہی مدینے آئے اور امام کے دروازے پہ پہنچے، وہی روش، وہی طرز، وہی طریقہ جو علی ابن اختین نے اس شخص کے ساتھ اختیار کیا تھا، امام نے بھی علی ابن اختین کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا۔ جیسے ہی علی ابن اختین امام کے دروازے پہ پہنچے، غلام نے دروازہ کھولا، کہا امام تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، امام تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ علی ابن اختین جیسا صحابی، خاص شیعہ، خاص عقیدت مند، خاص چاہنے والا، ایک مرتبہ گریہ کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو فرزند رسول مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ امام کے دروازے پر بیٹھ گئے، پوری رات گزر گئی۔ جب فجر کا وقت آیا، فجر کا موقع آیا، دروازہ کھلا، امام گھر سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی امام باہر آئے، علی ابن اختین نے امام کے قدموں کے اوپر گر کے پوچھا، اے فرزند رسول مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے، آپ ملنا نہیں چاہتے؟
امام نے فرمایا کہ اے علی ابن اختین، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہمارا ایک چاہنے والا اپنے کسی کام کو لے کر کے تمہارے دروازے پہ آیا تھا، تم گھر کے اندر موجود تھے لیکن تم نے ملنے سے انکار کر دیا، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں بھی تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ ہے امام وقت، ایسا ہوتا ہے امام وقت۔ تو عزیزان گرامی اندازہ لگا لیجئے، جب اس زمانے کا امام وقت ایسا ہوگا تو اس زمانے کا امام وقت کیسا ہوگا۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم پڑوسیوں کو اذیت پہنچا دیں، اللہ کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، امام حسین کے لیے عزاداری تو کر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ملیں نہ ملیں، قطع تعلق ہو جائے، لیکن ہماری عزاداری تو چل رہی ہے، ہماری نمازیں اور روزے تو چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی خدا کی قسم، قیامت کے دن روایت میں آیا، قیامت کے دن 99% انسان کے اعمال اچھے ہوں گے، 1% کی کمی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان پہنچے گا اور کہے گا بار الہ، میں وقت کے اوپر نماز پڑھتا تھا، میں وقت کے اوپر روزہ رکھتا تھا، میں ہر واجبات کو ادا کرتا تھا، ہر حرام سے پرہیز کرتا تھا، 99% اعمال میرے اچھے ہیں، 1% کی کمی ہے، جنت دے دے مجھے، جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ جانتے ہیں جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ وہ 1% کی کمی کیا ہے؟ تو وہ شخص یہ کہے گا کہ وہ 1% کی کمی یہ ہے کہ میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اذیت پہنچائی تھی، لہذا اس کا دل دنیا میں دکھا تھا۔ اب جواب کیا آئے گا اللہ کی جانب سے کہ پہلے اس شخص کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، جب وہ تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب عزیزان گرامی اندازہ لگائیے قیامت کا اور محشر کا منظر، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ اب جس کا دل ہم نے دنیا میں دکھایا ہے، اتنی بھیڑ میں، اتنے مجمع میں ہم کہاں اسے تلاش کریں گے، کہاں ہم اسے ڈھونڈیں گے؟ گویا ہم میدان محشر میں پھنس کے رہ جائیں گے، ان لوگوں میں پھنسے رہیں گے کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لہٰذا میدان محشر میں پھنسنے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم ان لوگوں کو معاف کر دے تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اہل بیت بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی رضا کو دیکھتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم نے مجلس تو بہت عالی شان کر لی، ہم نے نمازیں تو 5 وقت کی ادا کی، ہم نے گھر تو بہت عالی شان بنا لیا، ہم دوسروں سے تو بہت اچھے سے ملتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، ہمارا پڑوسیوں سے قطع تعلق ہے، ہم ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے، ہم اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے، ہم لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر انسان کی نیکی اس کی جزا بھی قیامت کے دن ہے، ذرہ برابر برائی اس کی سزا بھی انسان کو قیامت کے دن ملے گی۔ لہٰذا قیامت کے دن سزا پانے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہذا امام نے فرمایا اے علی ابن اختین، جب وہ تمہیں معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب علی ابن اختین یہ کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول، میں اس وقت مدینے میں ہوں، میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، وہ شخص کوفے میں موجود ہے، کیسے ممکن ہے کہ لمحوں میں چلا جاؤں اور واپس آ جاؤں؟ امام نے فرمایا تم اس کی فکر مت کرو۔ توجہ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا تم اس کی فکر مت کرو، بس تم معافی کا ارادہ رکھو، یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جیسا امام نے بتایا علی ابن اختین نے ویسا کیا۔ امام نے فرمایا اے علی ابن اختین، رات کی تاریکی میں تم بقی چلے جانا، وہاں تمہیں ایک سفید گھوڑا نظر آئے گا، اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو جانا، لمحوں میں تم مدینے سے کوفے پہنچ جاؤ گے۔ جیسا امام نے بتایا تھا علی ابن اختین نے ویسے ہی کیا۔ رات کی تاریکی ہوئی، علی ابن اختین قبرستان میں گئے، کیا دیکھا؟ ایک سفید گھوڑا موجود ہے، اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، لمحوں میں مدینے سے کوفے پہنچ گئے۔ اب عزیزان گرامی کہہ لینے دیجیے، اندازہ لگائیے کہ جب علی کا ایک چاہنے والا علی کے بیٹے کے حکم سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر لمحوں میں مدینے سے کوفے پہنچ سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب نجف سے ہندوستان مدد کے لیے کیوں نہیں؟ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔
لہٰذا علی ابن اختین لمحوں میں مدینے سے کوفے پہنچ گئے اور اس شخص کے دروازے کے سامنے پہنچے کہ جو شخص علی ابن اختین سے ملنے آیا تھا، اور جا کر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دق الباب، کیا رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، لہٰذا اس شخص نے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھا کہ وقت کا گورنر، کوفے کا گورنر سامنے موجود ہے، سامنے کھڑا ہے۔ وہ ڈر گیا، کہا اس وقت آپ میرے دروازے پر ایک غریب انسان خوف زدہ ہو گیا۔ علی ابن اختین نے فرمایا کہ اے شخص، تو ایک دن میرے پاس آیا تھا، میں گھر میں موجود تھا، لیکن میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں تجھ سے ملاقات کرتا، لہٰذا میں نے غلام سے ہی کہلوا دیا تھا کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ لیکن جب میں امام سے ملنے گیا، امام کا حکم ہے کہ جب تک آپ حاکم ہیں، بھلا میری کیا حیثیت، بھلا میری کیا اوقات کہ میں آپ کو معاف نہ کروں۔ علی ابن اختین نے کہا نہیں، اس طرح سے معافی نہیں چاہیے۔ علی ابن اختین نے کہا میں اپنے ایک رخسار کو زمین کے اوپر رکھتا ہوں، تم اپنے ایک پیر کو میرے دوسرے رخسار کے اوپر رکھو اور یہ کہو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب علی ابن اختین نے زیادہ اصرار کیا، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور اس شخص نے علی ابن اختین کے دوسرے رخسار کے اوپر اپنے پیر کو رکھ کے یہ کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، علی ابن اختین خوشحال ہو گئے۔ ایک مرتبہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لمحوں، لہٰذا یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، کریم ابن کریم، کہ جو اپنے چاہنے والوں کے رضا کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ اگر چاہنے والا راضی ہے، اگر ایک عزادار راضی ہے، اگر ایک عاشق اہل بیت راضی ہے تو اہل بیت بھی راضی ہیں۔ لیکن اگر ایک اہل بیت کا چاہنے والا ناراض ہے تو عزیزان گرامی ایسی نماز روزے کام آنے والے نہیں ہیں، ایسی عزاداری کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے بندوں کو راضی کرنا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی یہ جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے قاضی نور اللہ شستری کی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی صرف کر دی دین کی تبلیغ کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، رسالے لکھے، اور ان تمام رسالوں میں، ان تمام کتابوں میں کہ جو آپ نے اپنے زمانے میں لکھی، اہل بیت کا بھی ذکر کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کے اور فرقے تھے اور مسلک تھے وہ شیعوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے، شیعوں کے خلاف کتابیں لکھتے تھے۔ قاضی نور اللہ شستری نے تقیے میں رہ کر 100 سے زیادہ رسالے لکھ دیے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھ دی، اور ہر کتاب میں ثابت کیا کہ ہر زمانے کے شیعہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے مجالس المومنین لکھی اور اس زمانے میں کتنے قوی ہیں اور کہاں کہاں شیعہ ہیں۔ مجالس المومنین میں آپ نے ایران کے شہروں کا ذکر کیا، قم کا ذکر کیا، مشہد کا ذکر کیا، اصفہان کا ذکر کیا، کاشان کا ذکر کیا، مشہد کا ذکر کیا۔ پھر جب عراق کی بات آئی تو آپ نے کاظمین، بغداد، سامرہ، کربلا، نجف، کہ ایران میں ایک چاہنے والا تھا، ایک شیعہ تھا، ایک اہل بیت کا ماننے والا تھا، عقیدت مند، کہ جو اہل سنت کی آبادی میں رہا کرتا تھا۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ ایران میں وہ شخص رہتا تھا اور اہل سنت کے درمیان رہتا تھا، مکے میں اس زمانے میں 4 مصلے لگتے تھے، یعنی خانہ کعبہ چوکور ہے، اور اس زمانے سے کیونکہ 4 مسلک تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، لہٰذا اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی مسلمانوں کے درمیان، نہیں ہو پائے گا۔ ہر مسلک کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم امام جماعت بنیں گے، ہم نماز پڑھائیں گے، ہم آگے آئیں گے، تمام لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا حکومت وقت نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کیونکہ چوکور ہے، لہٰذا چاروں کونوں کے اوپر ایک ایک مصلی لگا دیا جائے اور چاروں کونوں پہ چاروں مسلک کے امام آ جائیں، اس طریقے سے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور تمام مسلمان ایک مقام کے اوپر نماز بھی پڑھ لیں گے۔ لہٰذا اس زمانے میں اس طرح سے مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی شیعوں کا کوئی مصلی موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ اس مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں کہ جس مصلی سے اہل بیت کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بھئی ہر کس و ناکس کی پیچھے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ہر جگہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، گلیوں کے اوپر، نالیوں کے اوپر، نالوں کے اوپر ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں کہ جس مصلی سے اہل بیت کی مودت اور محبت کی خوشبو آئے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب اس شیعہ سے اور اس چاہنے والے سے اس کے علاقے کے اہل سنت نے آگر کی یہ کہا کہ بھئی دیکھو ہمارے مسلک کے
تو چاروں امام خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور چاروں کونوں کے اوپر نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہارے مسلک کا کوئی بھی امام خانہ کعبہ میں موجود نہیں ہے اور کوئی بھی مصلی تمہارے مسلک کا خانہ کعبہ میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ شیعہ بھی شیعہ تھا، چاہنے والا تھا، اہل بیت کے اوپر عقیدت رکھنے والا تھا، اس نے بھی جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ سامنے والے کو چٹخا دیا۔ بھئی اس نے کہا تم نے بجا فرمایا کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں کے اوپر مسلمانوں کے چاروں فرقوں کے امام موجود ہیں، چاروں فرقوں کی نمازیں ہو رہی ہیں، ہمارا کوئی مصلی موجود نہیں ہے، لیکن کیا تم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ تمہارے اسلام میں جو 4 مسلک موجود ہیں وہ چاروں مسلک اس رخ کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اس مقام کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا امام پیدا ہوا، جہاں ہمارے امام کی ولادت ہوئی۔ اب تم بتا دو کہ تمہارے مسلک افضل ہے یا ہمارا دین افضل ہے؟ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری پڑھنی پڑے گی نماز تو پڑھنا ضرور ہے، پڑھنی پڑے گی نماز تو پڑھنا ضرور ہے، مگر نماز ابو طالب کے گھر پہ پلی ہے، آقا حسین نے سر کو کٹایا ہے، نماز کو بچایا ہے، پہلے سے نماز کو سمجھنا ضرور ہے، پڑھنی پڑے گی نماز تو پڑھنا ضرور ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہو۔ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے قاضی نور اللہ شوستری نے اپنی ان کتابوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا ذکر کیا، ان کے حالات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ شیعہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں ظاہراً مالی اعتبار سے تو کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدت کے اعتبار سے کسی بھی زمانے اور دور میں شیعہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہی نتیجہ ہوا اور یہی وجہ اور علت بنی آپ کی شہادت کی۔ قاضی نور اللہ شوستری اس زمانے میں کہ جو زمانہ پرشوب زمانہ تھا، کہ جس زمانے میں آپ کے مخالفین زیادہ تھے، آپ کے حاسد زیادہ تھے، حسد کرنے والے زیادہ تھے، لہذا لوگوں کو شک تو تھا، لوگ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ شیعہ ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، لہذا آپ کے پیچھے جاسوسوں کو لگایا گیا، ایک شخص کو لگایا گیا کہ جس کو آپ کا شاگرد بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی شاگردی میں رہے گا، لہذا جاسوس تھا، وہ جاسوسی کیا کرتا تھا اور قاضی صاحب کا ایک خاص کمرہ تھا، اس کمرے میں قاضی صاحب کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ایک کتاب لکھ رہے تھے جو مشہور کتاب ہے کہ جس کتاب کو لکھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا، احقاق الحق، اس میں آپ ولایت کو ثابت کر رہے تھے اور حق اہل بیت کو بیان کر رہے تھے۔ اس کتاب کے کچھ ورقوں کو چرایا گیا، کچھ پیجوں کو چرایا گیا اور ان پیج کو ورقوں کو لے جا کر کے جہانگیر کے سامنے پیش کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ ہماری حکومت کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے مسلک کی حمایت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ تقیہ میں ہیں، یہ رافضی ہیں۔ لہذا جہانگیر نے بلایا قاضی صاحب کو اور بلانے کے بعد یہ سوال کیا کہ کیا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ 70 سال کے ہو چکے تھے، 70 سال کا یہ ضعیف انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بادشاہ وقت کی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ جہانگیر یہ کہتا ہے کہ آپ اس کتاب سے ہاتھ اٹھا لیجئے، آپ ہمارے مسلک کی طرف پلٹ جائیے، لہٰذا میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تقیہ سے ہاتھ اٹھا لوں، میں تقیہ سے ہاتھ اٹھا لوں، یعنی تقیہ سے ہاتھ اٹھا لیا، شہید ہونا قبول کیا لیکن عقیدے کو نہ تبدیل کیا۔ کہا کہ میں اب تقیہ سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، لہٰذا کہا گیا اب آپ کے اوپر حد جاری ہوگی، اب آپ کو سزا دی جائے گی، اب آپ کو شہید کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں مجھے شہیدی ہونا ہے تو میں ایسی موت کو پسند کروں گا، اس طریقے سے شہید ہونا پسند کروں گا، اس دنیا سے جانا پسند کروں گا۔ لہذا جہانگیر نے حکم دیا، ایک خاردار ٹہنی لائی گئی جس میں کانٹے موجود تھے اور اس ٹہنی کو مارا گیا قاضی صاحب کے جسم کے اوپر، آپ کے لباس کو اتار لیا گیا اور اس طریقے سے آپ کو مارا گیا کہ آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے جدا ہو چکا تھا۔ اور عزیزان گرامی، حسد کی انتہا ختم نہیں ہوئی،
ظلم کی انتہا ختم نہیں ہوئی. جب دیکھا کہ گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا ہے تو تانبے کو گرم کیا گیا اور گرم کرنے کے بعد اس تانبے کو سر پہ ڈالا گیا. آپ کا مغز باہر آ گیا اور ابھی بھی حد ختم نہیں ہوئی ظلم کی. اس کے بعد تلوار سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ ایک الگ مقام کے اوپر کہ جہاں پر غلاظت ڈالی جاتی تھی اس مقام کے اوپر لے جا کر کے ڈال دیا گیا. لیکن اس زمانے میں ایک تاجر موجود تھا کہ اس تاجر کے خواب میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ آئی اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ارے میرا ایک بیٹا فلاں مقام پہ شہید کر دیا گیا, اس کا جسم بدون کفن موجود ہے, لہذا اس کو دفن کرو. ادھر شہزادی خواب میں آئی, وہ تاجر دوڑتا ہوا آیا, اس نے دفن کا اہتمام کیا, قاضی صاحب کو لا کے یہاں پر دفن کر دیا. میں کہوں گا اے شہزادی یہ بھی آپ کے فرزند تھے, یہ بھی آپ کے بیٹے تھے. ارے جب آپ سے ان بیٹے کا ظلم نہ دیکھا گیا تو کس طریقے سے آپ نے حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے ہیں نا, ارے کربلا کے میدان میں انبیاء موجود تھے, رسول اللہ موجود تھے, جناتوں کی فوج موجود تھی, خود امیر المومنین موجود تھے. لیکن جب حسین کے سوکھے گلے پر کند خنجر چل رہا تھا, ارے انبیاء کی فوج اٹھ گئی, ملائکہ کی فوج اٹھ گئی, جناتوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے. ارے رسول اللہ بھی واپس جانے لگے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, ارے کیا کوئی میرے ساتھ نہیں رکھے گا. ایک مرتبہ اسی دکھیاری ماں فاطمہ کی آواز آئی, اے میرے لال میری آغوش میں آ جا, تیری ماں فاطمہ موجود. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو خطائیں, جو غلطیاں, جو گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں معبود ان پر گرفت نہ فرما, ان کو معاف فرما بحق کے اہل بیت علیہ السلام. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, یہ جتنے بھی زائرین موجود ہیں, جتنے بھی مومنین اور مومنات موجود ہیں, معبود تجھے واسطہ ہے شہید ثالث نور اللہ شوستری کا, ان کے نیک حاجات کو پورا فرما. بار الہ جو قوم میں کنوارے افراد موجود ہیں, جو لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہیں, جو لڑکے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہیں, یا جو کاروبار سے پریشان ہیں معبود ان کی حاجتوں کو روا فرما بحق اہل بیت علیہ السلام. پروردگار تمام بیماروں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. معبود ہمیں اس طرح کا بنا دے کہ جیسے زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما.